ہمارے ماحول میں خرابی یہ ہے کہ پہلے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی کہ ہم نے رشتہ دیکھنے جانا ہے. عموماً خاتون کے گھر جایا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. لڑکے والے پورا ایک گروہ بنا کر اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اس خاتون کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب اگر ان کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ رد کر دیتے ہیں. اور یہ رد کرنے کے نتیجے میں اس خاتون پر نفسیاتی کس قدر دباؤ پڑتا ہے یا کتنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، مرد اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس تکلیف کا اندازہ خواتین کو ہوتا ہے. تو رشتہ دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے خاتون کے گھر جانا اور پھر اس کو دیکھنا اور اس کے بعد اس کو مسترد کرنا، یہ طریقہ کار نہ تو صرف غیر شرعی ہے بلکہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے. کیونکہ اس سے خواتین اور بالخصوص نوخیز لڑکیاں یہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو جاتی. تو جیسے صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ اگر کسی کو رشتہ دیکھنا بھی ہے تو خفیہ طریقے سے دیکھ لیا جائے، چھپ کر دیکھ لیا جائے، یا خواتین کسی اور بہانے سے لڑکی کے گھر چلی جائیں اور وہاں کسی اور مقصد کے لیے جائیں اور ضمنی طور پر اس خاتون کو بھی دیکھ لیں، لڑکی کو بھی دیکھ لیں، اس کے اطوار دیکھ لیں، اس کا انداز دیکھ لیں. پسند آئے تو اچھی بات ہے، ورنہ خاموشی سے اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ باقاعدہ مسترد کرنے کا پیغام بھیجا جائے. تو ایک تو ہمارے معاشرے میں موجود اس رسم کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ شریعت نے رشتہ دیکھنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن خاتون پر یا مرد پر نفسیاتی جبر کرنے کی یا کسی کی حق تلفی کرنے کی، کسی کی دل شکنی اور دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں.